وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا اس سے تم دشمنی نبھاؤ، جتاؤ۔ شیطان چاہتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ، شیطان اپنے لاؤ اور لشکر کو بلاتا ہے تاکہ جس طرح وہ اور اس کا لشکر جہنمی بنا ہے تم بھی اس کے ساتھ جہنمی بن جاؤ۔ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ اے ایمان والو تم شیطان کے شانہ بشانہ اس کے قدم بقدم نہ چلو، اس کی اتباع نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی کی اگر بات کی جائے تو شیطان یہ وہی ہے جس نے ہمارے ماں اور باپ کو جنت سے اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع آدم کو اتنی عزت بخشی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ہماری روحوں میں سے روح کو پھونکا، اور سب سے پہلا گھر جو انسان کا ہمارے باپ آدم کا تھا وہ جنت تھا۔ اللہ نے بڑے عزت کے ساتھ جنت میں رکھا۔ آدم علیہ السلام کو وحشت ہوئی، اللہ نے انہی کی پیٹھ سے ان کی شریک حیات کو پیدا کیا، لیکن شیطان اسے سب کہاں راس آتا، وہ جاتا ہے اور ہمارے ماں اور ہمارے والدین کو گمراہ کر دیتا ہے، اور وجہ بنتا ہے اللہ کی تقدیر کے بعد شیطان وجہ بنتا ہے کہ آدم اور حوا علیہم السلام زمین پر اتار دیے جاتے ہیں۔ شیطان کی دشمنی بنی آدم سے اتنی سخت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بے رحم انسانیت میں اور نہیں ہے۔ شیطان اتنا بے رحم ہے کہ ایک معصوم سا بچہ جب دنیا میں وجود لاتا ہے تو شیطان اس کے پاس جاتا ہے۔ اتنا معصوم ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی ضرورتوں کو بیان نہیں کر سکتا، اس کی معصومیت جانور اور درندوں تک کو نظر آتی ہے، مگر شیطان جاتا ہے اور اسے کچوکا لگاتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ پیدا شدہ بچہ شیطان کی اس تکلیف سے چلانا لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ محترم حاضرین، شیطان بڑا چالاک ہے، وہ انسان پر اس وقت حملہ کرتا ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بن سکتا ہے، ایسی عمر میں اس پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے جس عمر جس مرحلے کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بات اگر جوانی کی جائے تو یاد رکھیں کہ شیطان کے نرغے میں سب سے پہلے پھنسنے کے لیے شیطان جن کے لیے جال بچھاتا ہے وہ نوجوان ہوتے۔ کس لیے؟ کیونکہ شیطان بھی جانتا ہے کہ یہ جوانی اس کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ بے شمار حدیثوں کے اندر ایک نوجوان کے مقام و مرتبے کو یا جوانی کے مقام اور مرتبے کو یاد دلاتے ہوئے بہت ساری باتیں کہی گئیں۔ امام ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبی الا وهو شاب، جاؤ انسانی کی تاریخ پڑھ لو، جوانی کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے سب کو جوانی کی حالت میں بھیجا ہے۔ ولا اوتی العلم الا وهو شاب، انسانیت کی تاریخ پڑھ لو، جتنے لوگوں کو اللہ نے علم دیا سب کو جوانی کی حالت میں اللہ نے علم دیا۔ پھر فرمایا اگر تمہیں پتہ کرنا ہے تو قرآن پڑھو، اللہ کہتا ہے وقالوا سمعنا فتن، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے۔ یہ نوجوان کون تھے؟ یہ ابو الانبیاء تھے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ابھی جوان ہیں، نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم دیا، اللہ نے شرک کی گندگی بتا دی۔ ایسا تھا کہ سارا معاشرہ ضد تھا، سب عید کے لیے گئے، حضرت ابراہیم آئے، سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کے گردن میں کلہاڑی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت انہوں نے جو گفتگو کی، اسی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ بے عزتی کس نے کی؟ قالوا سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے کہ وہ ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم نبی سے پوچھا گیا کہ وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت موسیٰ نے اپنی ذات کو چنا، تو اللہ نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا اور ایک نوجوان کی طرف رہنمائی کی اور کہا کہ جاؤ، تم سے بڑھ کر ایک اور بھی عالم ہے جو نوجوان تھا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اگر تمہیں نوجوانوں کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہے، نوجوانوں کا علم سے گہرائی کو سمجھنا ہے، تو جاؤ اصحاب کہف کے قصے کو پڑھو۔ یہ چند نوجوان تھے جنہیں اللہ نے توحید کی عقیدے کی نعمت سے نوازا، وقت کے بادشاہ وقت کے معاشرے سے بغاوت کر کے نکلے، وہ نکلے، انہیں سب جانتے تھے، لیکن جہاں گئے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، مگر ان کے تذکرے کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا۔ اللہ کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کی عبادت کی خاطر اللہ کی ذات کو پہچانتے ہوئے وہاں سے نکل کر آئے۔ محترم حاضرین، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، لہذا حدیث کے اندر آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن سایہ دے گا، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر ایک نوجوان کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات کو دیکھتا ہے، ان کے اندر ہونے والے تغیرات کو دیکھتا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا ان اللہ لیعجب من الشاب لیس له صبوہ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن بندوں میں جب اس نوجوان کو دیکھتا ہے جس کے پاس گمراہ ہونے کا ہر راستہ موجود ہے، گمراہ ہونے کی یا ہر برائی کرنے کی طاقت ہے، اس کے بعد بھی بالکل سیدھا ہے، نہ عقیدے کے اندر اس کے پاس ٹیڑھا پن ہے، نہ اخلاق میں، نہ عبادت میں، نہ معاشرتی اعتبار سے، نہ ذاتی اعتبار سے، بالکل سیدھا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان سے اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں کہ ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جب وہ کھڑا ہوگا اللہ کے درمیان اور اس انسان کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اب ایسے حالت میں جب انسان کا ہر بچہ، جب انسان کی جو آدم کی اولاد ہے سب گناہ کرنے والے ہیں، تو سب گناہ لے کر اللہ کے پاس جائیں گے۔ ایسے وقت میں قرآن کی ایک آیت بتاتی ہے کہ کچھ لوگ اپنا عذر اللہ کے سامنے پیش کر پائیں گے، کچھ لوگ عذر پیش کریں گے مگر ان کا عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فی، اے انسانوں یہ تو بتاؤ کیا ہم نے تم کو عمر کا ایک مرحلہ، عمر کے اندر ایک مقام نہیں عطا کیا تھا جس میں تم نصیحت حاصل کرتے، اپنے لیے خیر اور شر پہچان لیتے؟ اللہ کہتا ہے من تذکر وجاءکم النذیر، جس نے نصیحت حاصل کی اور جان لو کہ ہماری جانب سے تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن تم میں سے بعض نے قبول نہیں کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کتنی عمر ہے کہ جس عمر کو انسان پہنچ جائے اور پہنچنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے اگر گناہ لے کر آئے تو اللہ اس کے عذر کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ وہ 17 سال کی عمر ہے۔ ایک بچہ پیدا ہو جائے، 17 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس کے بعد جو بھی گناہ کرے گا یا اس کے بعد جو بھی گناہ ہوں گے وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ نے سوچنے سمجھنے ہر قسم کی صلاحیتیں 17 سال کی عمر میں اسے عطا کر دی۔ 17 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر نہیں لاتا ہے اور تو وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر پائے گا۔ محترم حاضرین، بات کی جائے نوجوانوں کی، بات کی جائے دور حاضر کے فتنوں کی۔ یہ دور حاضر یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں کچھ ایسے فتنے ہیں خصوصی طور پر ان فتنوں نے ہمارے نوجوانوں کو لپک لیا ہے۔ ہمارے نوجوان ان فتنوں میں یا ان چیزوں میں اس قدر ملوث ہو گئے ہیں کہ یہ فتنے انہیں دن رات ان کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو کھاتے نظر آتے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے سوشل میڈیا کا ایک فتنہ ہے۔ سوشل میڈیا ہے کیا؟ چند لوگ، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پر چند لوگ اکٹھا ہوتے ہیں،
لوگوں سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، تصویریں منتقل کرتے ہیں، ویڈیو شیئر کیے جاتے ہیں، اپنی افکار اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے، چاہے اپنی ذات پرسنل ہو یا سوشل ہو، ہر چیز کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم، چاہے وہ فیس بک کی شکل میں ہو، ٹویٹر کی شکل میں ہو، انسٹاگرام یا کسی اور شکل میں ہو، یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایسے ہیں جو ہم میں سے ہر کسی کے جیب میں داخل ہو چکے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں کہ ان سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوان پر کس قدر منفی اثر ڈالا، اور یہ منفی اثر اس قدر خطرناک ہے کہ جو جوانی کی اہمیت اسلام نے بتائی ہے، اس جوانی کی اہمیت کو بھلانے اور جوانی میں جو عبادت کرنی ہے اس عبادت میں آڑ بننے میں سوشل میڈیا کا ایک عظیم کردار رہا ہے۔ بات کی جائے سوشل میڈیا کی، سوشل میڈیا کا سب سے پہلا منفی اثر جو ہمارے نوجوانوں پر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں کا ہر کسی کا نوجوان فتنے میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اب فتنوں کی فہرست ذکر کی جائے گی، آپ خود سمجھ لیں کہ کون ہے جو حقیقت میں اس فتنے سے بچا ہوا ہے۔ فتنوں کی ایک بڑی فہرست ایسی ہے جو سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے، جس کے اندر ہم میں سے ہر کس و ناکس مبتلا نظر آتا ہے۔ بات نوجوانوں کی جا رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے اس سے عار ہیں، بچے اس سے بچے ہوئے ہیں یا بزرگ حضرات اس سے بچے ہوئے ہیں، لیکن خطبے کا عنوان نوجوان ہے تو لہذا نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ فتنوں کی آمجگاہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جب فتنوں کا ذکر کیا تو علامہ ابن قیم نے فتنوں کو دو حصوں میں بانٹا۔ کہا کہ فتنوں میں ایک فتنہ ہوتا ہے فتنۃ الشبہات، ایک ہوتا ہے فتنۃ الشہوات۔ بات کی جائے فتنۃ الشہوات کی کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خواہشات کو رکھ دیا، جیسے کھانے پینے کی خواہش ہر انسان کے اندر ہے، جیسے ہی جوان ہو جائے جسم کی خواہش اس کے اندر آ جاتی ہے، اسی طرح مال کی خواہش ہر انسان کے اندر ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ ایسی خواہشیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کی ہیں اور سوشل میڈیا ان خواہشات کو غلط طریقے سے لے جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان ان خواہشات کے ذریعے گمراہ ہو سکتا ہے تو اللہ نے آخر کار ایسی چاہتیں انسان کے اندر کیوں پیدا کی؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلق فینا الشہوات واللذات لنستعین بہ علی کمال مصالحنا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر بہت ساری ایسی خواہشیں پیدا کی ہیں جو خواہشیں انسان کو اس کی بھلائی میں مدد کرنے والی ہیں، انسان کو صحیح راستے پر رکھنے میں، برائی سے بچانے میں اس کی مدد کرنے والی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کھانے کی خواہش پیدا کی، کھانے کی خواہش کیوں پیدا کی گئی؟ تاکہ انسان اپنی جسم کو طاقت پہنچائے اور اللہ کی عبادت میں یہ مضبوط جسم اس کا مددگار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کی خواہش پیدا کی تاکہ اس کے ذریعے انسان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکے، اس کے ذریعے انسان اپنے نسل کی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی خواہش پیدا کی تاکہ انسان اوپر والا ہاتھ بنے نہ کہ نیچے لینے والا ہاتھ بنے، انسان اس مال کے ذریعے اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی، اپنے گھر والوں کے ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی نیک مقاصد کی خاطر ان چیزوں کو پیدا کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ لو استعملنا فیما حذر منہا، اگر ان چیزوں کو ہم ان چیزوں میں استعمال کریں جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے تو کننا ظالمین غیر شاکرین، تو ہوگا یہ کہ کھانے کی خواہش، جسم کی خواہش، مال کی خواہش، جن مقاصد کے خاطر اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو چھوڑ کر کسی اور مقصد میں آپ نے ان خواہشات کا استعمال کیا تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک ظالم ہے اور اللہ کا ناشکرہ ہے، کیونکہ اس نے چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا۔ تو ہر وہ انسان جو اپنے کھانے پینے کو اپنے زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اور جسموں کی خواہش کو اپنے جسم کا مقصد، اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، یا مال کمانا، خرچ کرنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، ایسا انسان اللہ کے نزدیک ظالم ہے اور اللہ کا ناشکرہ ہے۔ محترم حاضرین، یہ سوشل میڈیا آپ دیکھیں کہ ان فتنوں کی آمجگاہ کیسی ہے۔ جہاں تک بات پیٹ کی خواہش کی جائے تو سوشل میڈیا پر لوگ اپنے کھانوں کو پرموٹ کرتے ہیں، اپنے ہوٹلوں کو پرموٹ کرتے ہیں۔ کھانے کے اندر حلال مال بھی شمار ہے، حرام مال بھی شمار ہے۔ نشہ، بیڑی، سگریٹ، اس کا پروموشن اس سوشل میڈیا پر کیا جاتا ہے، بلکہ کوئی ایسی حرام تجارت نہ ہو جس کا تعلق
کھانے پینے سے ہو، وہ ساری تجارتیں آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئیں گی جنہیں لوگ بڑے دھڑلے سے پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ بات اگر جسم کی خواہش کی جائے، اللہ معاف فرمائے، ایک وقت تھا کہ کچھ محفوظ جگہ تھی، کچھ ایسی جگہ تھی جہاں پر گندگی پائی جاتی تھی، جہاں پر جسموں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، لیکن یہ بیچنا اور خریدنا آج سوشل میڈیا پر اس قدر عام نظر آتا ہے کہ انسانوں نے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، انہوں نے اپنے جسم کے لباس کو دھیرے دھیرے اتارنا شروع کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں، یہی سوشل میڈیا ہے جہاں سب سے زیادہ زنا کو پروموٹ کیا جاتا ہے، مرد و عورت کے اختلاط کو پروموٹ کیا جاتا ہے، حجاب کی دھجیاں، یہاں تک کہ جو واجبی جسم کا حصہ عورتوں کو چھپانا ہے اس کی دھجیاں سوشل میڈیا پر اٹھائی جاتی ہیں، چاہے وہ ہم جس پرستی ہو اسے پروموٹ کیا جاتا ہے، ننگے پن کو، شہوت پرستی کو، ان ساری چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے جس سوشل میڈیا کو ہم میں سے ہر شخص اپنی جیب میں لے کر گھومتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، مجھے پتا ہے، میں ان لوگوں کو، ان چہروں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لائیں گے، ان کے اعمال کیسے ہوں گے، تہامہ پہاڑ جیسے بڑے بڑے اعمال کو لے کر آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں ہباء منثورا بنا کر اڑا دے گا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں ہوگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ نیک قوم ہوگی ضرور، لیکن جیسے ہی یہ اپنے آپ کو جدا کر دیں گے، لوگوں سے دور کر دیں گے، تنے تنہا چلے جائیں گے، تو یہ اللہ کی ہر حرام کردہ چیزوں کو اپنائیں گے، انہیں استعمال کریں گے، لہذا تنہائی میں کی گئی برائی ان کی ظاہری سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ محترم حاضرین، اگر بات مال کے فتنے کی جائے، جائیے سوشل میڈیا پر دیکھیے، سوشل میڈیا یہ ریاکاری کا اڈا ہے، سوشل میڈیا یہ انسان کے جھوٹے فیشن کو، جھوٹی لائف سٹائل کو دکھانے کا ذریعہ ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ کسی لڑکے نے KTM بائک خریدی، کسی نے بلیٹ خریدا، آج جائیے اکثر نوجوانوں کو دیکھیے جو اس طرح کی گاڑیاں خریدتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ بس لوگوں کو دکھانا ہے، اور یہ دکھاوا آیا کہاں سے؟ سوشل میڈیا آپ کی طرف سے آیا۔ تو سوشل میڈیا نے ہم میں سے اکثر نوجوانوں کو ریاکار بنا کر رکھ دیا، چاہے اس کے لیے انسان اپنے ماں باپ کی زندگی بھر کی کمائی کو خرچ کر دے، چاہے اس کے لیے انسان جھوٹی شان دکھائے، گھر کے اندر کھانے پینے کے لالے پڑے ہیں، مگر سوشل میڈیا پر اس کا رباب کچھ اور ہے، اس کی نوابیت کچھ اور ہے۔ کیا یہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے نہیں ہے؟ انسان نے جوتے خریدے، گھڑی خریدی، یہاں تک کہ معمولی چیز خریدی، کسی نے تحفہ دیا، کسی کو اس نے تحفہ دیا، لوگ ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچنے سے پہلے سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ ذکر کیا جاتا تھا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور آج ہے کہ نیکی کر پہلے فیس بک اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ڈال۔ کیا حالت یہ نہیں ہے؟ کیا اس سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ایسا نہیں کر دیا؟ مال کی خواہش، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اس سوشل میڈیا نے ہم میں سے ہر انسان کے دل میں مال کی خواہش کو پیدا کر کے رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر بہت کم ایسے ہوں گے جو اپنی غریبی کو پروموٹ کرتے ہوں گے۔ سوشل میڈیا یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ مالداروں کے عیاشیوں کو دکھانے کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم فافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے کو کسی بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو دو بھوکے بھیڑیے اس بکریوں کی ریوڑ میں گھسنے کے بعد جو فساد مچائیں گے، اس سے زیادہ فساد انسان کا مال کی خواہش اور کرسی کی لالچ اس کے دین کو نقصان پہنچا کر رکھ دے گی۔ اور یہ سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو اس دروازے تک پہنچا دیا۔ محترم حاضرین، یقین جانیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں موجود تھے، صحابہ کی بڑی تعداد آتی ہے، اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں شاید تمہیں پتہ چلا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بحرین سے بہت سارا مال لے کر آئے، اس کی خواہش میں تم آئے۔ صحابہ کرام اپنی منڈیوں کو ہلاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں واللہ ما الفخر اخشى علیکم، واللہ ما الفخر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم۔ اللہ کے نبی نے کہا خدا کی قسم میری امت پر مجھے فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا میں اس قدر اپنے آپ کو ملوث کرو جس طرح اس سے پہلے لوگوں نے دنیا میں اپنے آپ کو ملوث کر دیا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں لگ جانے کی وجہ سے تم کو بھی ویسے ہلاک کر دے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ محترم حاضرین، بات اگر شبہات کی جائے، آپ جائیے سوشل میڈیا یہ شبہات کا اڈا ہے، دنیا کا ہر شبہ، خاص
کر اسلام کے حوالے سے ہر سوال آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئے گا، چاہے وہ ٹی وی کی شکل میں ہو یا سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم کی شکل میں ہو۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے سوالات نہیں اٹھائے گئے؟ کیا سوشل میڈیا پر لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک 7 سال کی بچی سے شادی کی، 9 سال کی بچی پر آپ داخل ہوئے؟ کیا اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے؟ کیا اسلام نے عورتوں پر ظلم نہیں کیا، عورتوں کو گھر میں بند کر دیا اور مردوں کو عیاشی کے لیے باہر چھوڑ دیا؟ اسلام کہتا ہے کہ ایک بچہ، ایک لڑکا یا لڑکی جو ایک ماں باپ سے پیدا ہو، لڑکے کو زیادہ دیا جائے، لڑکی کو کم دیا جائے۔ یہ سارے شبہات آپ سوشل میڈیا پر آج دیکھیں گے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے اپنی بدعتوں کو پرموٹ کیا، سوشل میڈیا پر لوگوں نے کفر کو پرموٹ کیا۔ حال تو یہ ہے کہ صحابہ کی شخصیتوں کو بھی سوشل میڈیا پر نہیں بخشا گیا۔ چند ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث و سلفی سمجھتے ہیں، اور چاہے وہ انجینئر علی مرزا کی شکل میں کیوں نہ ہو، لوگ انہیں قبول کر لیتے ہیں، نوجوان اس کی اتباع کرنے لگتے ہیں، اور یہی بدبخت آگے جا کر صحابہ کی ذات پر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ کیا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گھر گھر تک یہ شبہ نہیں پہنچا؟ یہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اگر حضرت معاویہ ہمارے وقت میں ہوتے تو ہماری تلوار ہوتی اور حضرت معاویہ کی گردن ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور جائیں جنگ جمل، جنگ صفین کا نام لے کر صحابہ پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ کیا یہ فتنے ہمارے گھر گھر تک سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں پہنچے؟ قرآن پر سوال اٹھایا گیا۔ ہمارے ملک عزیز میں ایک بدبخت پیدا ہوا جس نے غیر مسلموں کی روش اپنائی، کہا کہ قرآن سے جہاد کی آیتوں کو نکال دینا چاہیے۔ قرآن کے 40 پارے ہیں، یہ تو شیعہ نے پہلے کہا تھا، لیکن کچھ ایسے منافقین ہماری صفوں میں شامل ہوئے اور داخل ہوئے۔ یہ کہاں سے ہوا؟ یہ سب سوشل میڈیا کے اثر کے ذریعے ہوا۔ محترم حاضرین، جائیے، سب سے زیادہ ضعیف روایتیں کتابوں میں ہوتی تھی، آج کتابوں سے زیادہ سوشل میڈیا پر ضعیف روایتیں آپ کو گھومتی گھماتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہی سوشل میڈیا ہے جس نے لوگوں کی میزان کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک وقت تھا کہ جو آدمی نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار، اسے نیک سمجھا جاتا، اسے اچھا انسان سمجھا جاتا۔ آج جس کے پاس اچھا گھر ہے، جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، جس کی سوسائٹی میں مقام و مرتبہ ہے، اگرچہ وہ قوم کا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اس کی عزت لوگ کرتے ہیں۔ گویا تمیز، احترام، عزت اور ان طرح کی چیزوں کا معیار سوشل میڈیا نے بدل کر رکھ دیا۔ سوشل میڈیا نے یہ بتا دیا کہ معاشرے میں تمہیں سر اٹھا کر جینا ہے، تمہارا اپنا گھر ہونا چاہیے، تمہاری اپنی گاڑی ہونی چاہیے، تمہارا اچھا لباس ہونا چاہیے، اپنے ظاہر کو درست کرو، باطن جیسا کی بھی کیوں نہ ہو۔ محترم حاضرین، آج دیکھیں کتنے ایسے گمراہ داعی ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے سہارے سے اسلام کی دھجیاں اڑانے کی پوری کوشش کی۔ اسی طرح علماء سے دور کرنا، کیا یہ فتنہ سوشل میڈیا پر موجود نہیں ہے؟ محترم حاضرین، سوشل میڈیا کے نقصان میں سے ایک عظیم نقصان یہ ہوا کہ اس سوشل میڈیا نے اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی ثقافت ہے کیا، اسلامی کلچر ہے کیا؟ اسلامی ثقافت اسلام کا وہ حصہ ہے جو ایک مسلمان کو مسلمان بناتا ہے۔ آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ مسلمان ہے، تجارت کرتا نظر آئے تو پتہ چلے کہ مسلمان ہے، شادی بیاہ میں دیکھے تو نظر آئے کہ مسلمان ہے، جگہ جگہ زندگی کے معاملات میں وہ اپنے اسلام کو دکھائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پہنچے تو آپ نے بہت سارے عظیم الشان کام کیے۔ ایک بڑا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مسلمانوں کی پہچان بنانے کی کوشش کی، مسلمانوں کے ثقافت کو بنانا چاہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے، آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ عید مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لہذا آپ نے ان کی عید کو دیکھا تو آپ کو خطرہ ہوا کہیں مسلمان ان کی اتباع میں ان کی عید نہ منانے لگ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو عیدوں کا اعلان کیا، عید الضحیٰ، عید الفطر کا اعلان کیا یہود و نصارہ کی مخالفت میں۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا جو اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر کے بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے کہا ایسے نہ بیٹھو، ایسے یہود و نصارہ بیٹھتے۔ جنازہ آتا، اللہ کے نبی کہتے جنازے کو جلدی لے جاؤ، اس لیے کہ یہودی اپنے جنازوں کو جلدی نہیں لے جاتے ہیں۔ افطار کا وقت آتا، سحری کا وقت آتا تو اللہ کے نبی کہتے سحری میں تاخیر کرو، افطار میں جلدی کرو، کیونکہ یہود و نصارہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ سفید داڑھی کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا اپنی داڑھی کو رنگ دیا کرو، اس لیے کہ یہودی اپنی داڑھیوں کو نہیں رنگا کرتے ہیں۔ چند صحابہ کو دیکھا عبادت کا شوق آیا، رہبانیت کو اختیار کرنا چاہا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ رہبانیت تو نصارہ کی اتباع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، ذکر ہوا ان عورتوں کا جو اپنے ماہواری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہودی کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے ماہانہ ایام میں آ جاتی ہے، نہ اس کے ساتھ کھاتے، نہ اٹھتے، نہ بیٹھتے، بلکہ اسے الگ تھلگ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی، اللہ کے نبی نے کہا اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ عورتیں جب ایسی حالت میں ہو جائے سوائے نکاح کے سارے معاملات کرو۔ یہودی کو پتا چلا تو یہودی نے کہا خدا کی قسم یہ انسان ہر مسئلے میں ہماری مخالفت کرنا چاہتا ہے۔
1400 سال پہلے یہودیوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی ان کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج ہمارے نام نہاد مسلمانوں کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی ان الفاظ کو دہرانا پسند نہ کرتے جن الفاظ کو یہودی دہرایا کرتے۔ مجلس میں آتے لوگوں نے کہا، یہودی کی جماعت گزری، کہا السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا کہ آپ پر موت واقع ہو، اللہ کے نبی نے کہا وعلیکم وعلیکم، حضرت عائشہ نے پلٹ کر کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر بھی اللہ کی طرف سے موت ہو، اللہ کی طرف سے لعنت ہو۔ شارحین نے لکھا ہے ایک تو اللہ کے نبی نرم دل تھے، اس نے آپ نے ایسا نہیں کیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے الفاظ کو آپ دہرائیں، وعلیکم السلام اللہ کے نبی کہیں، اللہ کے نبی نے ان کے الفاظ کو چھوڑا، صرف وعلیکم کہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی ان کے الفاظ میں موافقت تک کو ناپسند کرتے تھے۔ لوگوں نے راعینہ کہا تو اللہ نے منع کیا کہ راعینہ یہودی کہتے ہیں، تم راعینہ نہ کیا کرو۔ محترم حاضرین، کتنی مثالیں نے، چپل پہن کر نماز پڑھنے کا حکم دیا، پیلا لباس پہننے سے منع حکم دیا گیا، اذان دیتے وقت ناقوس کے استعمال سے اللہ کے نبی نے کیا، مغرب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا۔ یہ سب کارے کام کیوں کیا اللہ کے نبی نے؟ تاکہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کر سکیں۔ یہ اسلامی کلچر ہے، اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی پہچان بنانا چاہیے تاکہ مسلمان کہیں دیکھے تو پہچانے جائیں۔ جائیے، اس سوشل میڈیا کا اتنا برا اثر ہمارے نوجوان پر پڑا کہ جائیے گلی نکڑ پر جائیے، جا کر چہروں کو دیکھیے، ان کے چہرے، ان کا کردار، ان کی تجارتیں، بات نوجوانوں کی کر رہا ہوں، یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ مسلمان ہیں، یہاں تک کہ زبان سے خود نہ کہے کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں نے اسلامی کلچر کو ختم کر دیا، اور اسلامی کلچر کو ختم کرنے میں سب سے بڑا رول کس کا رہا ہے؟ اسی سوشل میڈیا کا رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ مغربی تہذیب، وہ تہذیب جو انسانوں سے کم کتے اور بلیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، انسان سے زیادہ ان کے یہاں جانوروں کا مقام ہے، ان کی ثقافت کو لوگ بہتر سمجھتے ہیں، انہیں فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس سوشل میڈیا نے اسلامی ثقافت کو ختم کرنے میں یا اسے مٹانے میں پورا کردار نبھایا ہے، اور اللہ معاف فرمائے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ان حالات کو ہم دیکھتے ہیں۔ لوگوں نے آئیڈیل کسے سمجھا؟ ایسے لوگوں کو سمجھا جو ایمان اور اسلام سے دور ہے، کافر مشرک کو اپنا آئیڈیل بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنے کھانے میں، زندگی کے ہر معاملے میں اگر قدوہ و نمونہ نہیں سمجھتا ہے تو ایسا انسان اسلامی ثقافت کو چھوڑنے والوں میں سے۔ محترم حاضرین، کیا اس سوشل میڈیا نے حق کے مسئلے میں حق کو توڑنا نہیں سکھایا؟ بہت سارے حق ایسے ہیں جو اس سوشل میڈیا نے توڑ دیے۔ سب سے پہلے بات اگر اللہ کے حق کی جائے، اللہ کے حق کی جائیں، ایک وقت تھا کہ لوگ نماز میں آتے، مسجدوں میں داخل ہوتے تو بہت ہی کم ایسا ہوتا کہ کسی اور چیز میں مشغول ہوتے، خطبہ ختم ہوتا ہے، نماز ختم ہوتی ہے، لوگ مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ عبادت میں روکنے میں بڑا کردار سوشل میڈیا نے ادا کیا۔ نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، لوگ نماز کے بعد سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں، وقت کے بہانے، واٹس ایپ کے بہانے سب چیک کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ایک وقت ایسی تھی کہ لوگ قرآن کو مصحف لیا کرتے، یہ مصحف جو موجود ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حقیقت میں مصحف لے کر قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو موبائل سے قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی۔ امام نووی ہو، امام غزالی ہو، ان سب نے کہا ہے کہ صرف مصحف کو کھولنا اور مصحف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، مصحف کو کھولیے، مصحف کو دیکھیے، یہ عبادت ہے، تلاوت کیجئے، ثواب دگنا ہے۔ قرآن کی موجودگی میں، مصحف کی موجودگی میں موبائل سے قرآن پڑھنا، اور ایسا موبائل جس کے اندر میسیجز آتے ہو، نیٹ اوپن ہو، وقتاً فوقتاً انسان کو گمراہ کیا جاتا ہو، کیا یہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کیا گیا؟ مسجدوں سے اسی سوشل میڈیا نے دور کیا۔ بات اگر بندوں کی حق کی کہے، ہر انسان کا جسم کا حق ہے۔ جائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ آپ عشاء کے بعد بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے نوجوانوں کا دن عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسی شہر حیدرآباد کی کہوں، آپ جائیے اپنے گھر میں مطالعہ کیجئے، حقیقت میں کتنے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو عشاء کے بعد سوتے بھی ہیں، رات کا آدھا پہر چلا جاتا ہے لوگوں کو چائے پینے میں، لوگوں کو عیاشی کرنے میں، اور خاص کر ہمارے نوجوانوں کو یہ سارے معاملات کرنے میں خوشی ہوتی ہے۔ اور بات کس بات کی کرتے ہیں کہ ہم متبع سنت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع صرف زبان سے کہنے پر ادا ہو جاتی تو یقیناً منافق کبھی منافق نہ ہوتے۔ عمل انسان کا طے کرتا ہے، انسان کا عمل طے کرتا ہے کہ وہ کتنا
متبع سنت ہے اور وہ کتنا وہ معاشرتی منافق ہے. معاشرتی منافق زبان سے کچھ کہتا ہے اور اس کا کردار کچھ بتاتا ہے. اس سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں کی نیند کو چھین لیا. اس سوشل میڈیا نے ہماری بچوں کی نگاہوں کو نقصان پہنچایا, ان کے کانوں کو, ان کے آرام کو برباد کر دیا. کیا اس سوشل میڈیا کی وجہ سے تعلیم پر اثر نہیں پڑا, بچوں کے ذہن پر اثر نہیں پڑا؟ کیا اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک وقت تھا بیمار پڑتے رشتہ دار تو لوگ ان کے گھر کو جاتے, پھل فروٹ لے کر جاتے, ان کی زیارت کیا کرتے. سوشل میڈیا آیا, بیماری کا پتہ چلا, بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو بیمار پرسی کے لیے ایک میسج بھی کر دیتے ہیں. میسج کر دیا, بیمار پرسی کا حق ادا ہو گیا. یہ ہم نے بیمار پرسی سمجھی. پہلے کے زمانے کے لوگ ایسے تھے کہ دوسرے گاؤں میں پتہ چلتا کہ ایک بیمار ہے, پیدل جا کر اس کی عیادت کیا کرتے تھے, کیونکہ عیادت کرنا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. سوشل میڈیا نے کیا اس حق کو ادا کرنے کی ہمیں اجازت دی؟ بلکہ یہ ساری چیزیں چھین لی گئی. گھروں کے اندر سب مل کر بیٹھتے ہیں, پھر بھی جدا جدا ہیں. کھاتے وقت سب بیٹھتے ہیں, سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں اور ہر کوئی اپنی دنیا میں مشغول ہے, قریب رہ کر بھی دور ہیں. کیا اس سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے نہیں ہے؟ والدین, کتنے ایسے والدین ہیں, کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے والدین کے حق کو سوشل میڈیا کی وجہ سے ضائع کر چکے. باپ بیمار پڑ جائے تو سوشل میڈیا پر لکھ دیتے ہیں کہ ابا بیمار ہے, شفا کی دعا کیجئے, لیکن ویسی باپ کو جب بیمار خانہ لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بیٹا حاضر نہیں ہوتا ہے. اسے دنیا پرستی چاہیے. محترم حاضرین, بیمار پرسی ہو, اپنے ماں باپ کی اطاعت ہو, فرما برداری ہو, یا اسی سوشل میڈیا نے کتنے بچوں کے حق کو برباد کر دیا. محترم حاضرین, سوشل میڈیا کے نقصانوں میں سے وقت کا ضیاع ایک بڑا نقصان ہے. وقت کو ضائع کرنے کا بہترین طریقہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے. سوشل میڈیا کا استعمال, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے, من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, کہ جو چیز انسان کو فائدہ نہ دے ایسے چیز کو چھوڑنا یہ انسان کے اسلام کے بہترین حصوں میں سے. آج جائیے سوشل میڈیا پر, چاہے وہ آن لائن گیمز کی شکل میں ہو, یوٹیوب کی شکل میں ہو, موویز کی شکل میں ہو, OTT پلیٹ فارم ہو, ویب سیریز ہو, آن لائن گیم ہو, یا IPL کا وقت ہو, یا بگ باس کا موقع ہو, اللہ معاف فرمائے یہ کرکٹ کی بلا, مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد فوراً ایک دوسرے پر سلام کرنے سے پہلے IPL کا سکور پوچھتے ہیں. کیا یہ بلا نہیں آئی؟ کہاں سے یہ ساری بلائیں؟ یقیناً یہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے. مال کو برباد کرنے کا بہترین طریقہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا, محترم حاضرین, کتنے ایسے نقصانات ہیں جنہیں گنانا مشکل ہے, اور یہ سارے کے سارے نقصانات سوشل میڈیا کے آج ہم دیکھتے ہیں. لوگ بڑے تعجب سے سوال کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام آخرکار وہ کون سی ہستیاں تھی کہ رات رات بھر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے, پیر سوج جاتے انہیں پتہ نہ چلتا, سورہ بقرہ سورہ آل عمران ایک ہی رکعت میں پڑھ لیتے انہیں پتہ نہیں چلتا. آخرکار وہ کون سی ہستیاں تھیں؟ اگر ان کی ہستیوں کو سمجھنا ہے تو اپنی ہستی کو سمجھیے. آج ایک بچے کو موبائل دے دیجئے, 8 بجے موبائل پکڑا ہے, کب 12 بج گئے اسے پتہ نہیں چلا. رات میں سونے کے لیے 1 بجے اس نے موبائل لیا, رات کے کب 4 بج گئے اسے پتہ نہیں چلا. آخرکار اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا. صحابہ جب عبادت میں لگے رہتے, کب صبح ہوتی انہیں پتہ نہیں چلتا, کیونکہ صحابہ کے دل قرآن سے, اللہ سے اس قدر لگ گئے تھے کہ انہیں وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا. اسی طرح جس طرح سوشل میڈیا سے ہمارے دل لگ گئے کہ گھنٹوں بیت جاتے ہیں, انسان اپنی کروٹ تک نہیں بدلتا اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا, کیونکہ ہمارے دل سوشل میڈیا سے اس قدر لگ گئے. محترم حاضرین, اس سوشل میڈیا نے بے شمار نقصانات ہمارے نوجوانات تک پہنچائی ہیں. ضروری ہے کہ سوشل میڈیا سے بچا جائے, سوشل میڈیا سے احتراز کیا جائے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ صرف سوشل میڈیا پر ہوتی ہے. ویڈیو کو ریکارڈ کیا, اس کے شارٹ کلپ بنائے, یہی دعوت و تبلیغ ہے. کیا حقیقت میں یہ دعوت و تبلیغ کا اہم ذریعہ ہے؟ یہ وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہو سکتا ہے, مگر کبھی مقصد نہیں ہے. انفرادی دعوت زیادہ اہم و ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوشل میڈیا کے جتنے بھی منفی اثرات ہمارے نوجوانوں پر دن بدن نظر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سارے منفی اثرات سے ہمارے نوجوانوں کو بچائے. سوشل میڈیا کی حقیقت کو سمجھ کر, اس کے فتنۃ الشبہات, فتنۃ الشہوات کو سمجھ کر, اور اسی طرح اسلامی ثقافت کو جان کر اسے اپنانے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.